آئیے میرے ساتھ مل کر آج خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم روزہ کے حوالہ سے سیکھیں گے، کیونکہ آج سے جو کلیسیائی روزوں کا آغاز ہوا ہے، یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ یہ روزے بائبل کے مقرر کردہ نہیں ہیں۔ یہ روزے بائبل کے مقرر کردہ 40 روزے نہیں ہیں، یہ کلیسیائی مقرر کردہ روزے ہیں۔ تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے خداوند کے حضور میں جھکیں۔ آمین۔ سو آئیے میرے ساتھ نکالیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی رسول، اس کا باب نمبر 6 ہے اور آیت مبارکہ 16 سے خدا کے کلام کو دیکھیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان اور اس کا 6واں باب اور آیت مبارکہ 16، 17 اور 18 کو خداوند کے کلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پریز گاڈ۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی قومیں ہیں، بہت سے قبیلے ہیں اور بہت سے عقیدے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوتا اور دیویاں موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت سے اپنی مرضی کے خدا جو ہیں وہ بنا کر اور انہیں سجدہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن ان کی امیدیں ان کی بھر نہیں آتی، ان کے دکھ دور نہیں ہوتے، ان کی مشکلات کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ روزے بھی رکھتے ہیں۔ 40 روزے تموز دیوتا کو ماننے والے لوگ رکھا کرتے تھے، بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن مسیحی روزے جو ہیں یہ بائبل مقدس میں کہیں پر بھی مقرر نہیں ہوئے۔ بائبل مقدس میں کہیں 40 روزوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا کہ خدا نے کہا ہو یا کسی نبی نے کہا ہو یا کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے کہا ہو کہ 40 روزے جو ہیں یہ کلیسیا رکھے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا خداوند، ہمارا شافی یہ بات کرتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو تو وہاں پر ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہم نے غیر قوموں کی طرح اپنے چہرے کو اداس نہیں بنانا۔ ایڈا بڑا منہ لمکیا ہوئے کہ میں روزہ رکھیا ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ تمہارا چہرہ شاداب، ماتھے سے طبقہ ذہن آزاد ہو، چہرے سے طبقہ روپ آباد ہو۔ تو اس روپ کو، اس حسن کو لے کر جو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے آتا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزے بہت تقریباً 4 صدی میں جب روم نے مسیحیت کو قبول کیا تو وہاں پر رومن کیتھولک کلیسیا نے یہ روزے مقرر کیے، اور ان میں ایک اور بات کر دی کہ اتوار کو روزہ نہیں رکھنا۔
اتوار کو روزہ، تو اگر کوئی 40 دن کا رکھنا چاہتا ہے تو کیسے رکھے گا؟ اس کا مطلب کہ جو طریقہ کار خدا دیتا ہے اس کے اندر سکم یا نقص نہیں ہوتا، وہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جو انسانوں نے مقرر کیا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہتی ہے، بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس کے خلاف نہیں کہ کیوں مقرر کیے 40 روزے، اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے۔ اسرائیل کے اندر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، اور کچھ بڑے اور روحانی 3 بھی رکھتے تھے، اور کچھ عیدیں مقرر تھیں ان سے پہلے روزے رکھے جاتے تھے۔ ہمیں بائبل مقدس میں موسیٰ کا فاقہ نظر آتا ہے 40 دن کا۔ اس نے نہیں آ کے کہا 40 دن روزے رکھو، کہ کہا پوری توریت میں کہیں نہیں۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے دانیال نبی کے دور کے اندر 21 دن کا روزہ، اس نے کہا کہ روزہ رکھو 21 دن کا؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، اور نہ ہی اسرائیلی 21 دن کے رکھتے تھے۔ داؤد کی زندگی میں 7 دن کا روزہ نظر آتا ہے، اس نے تعلیم دی ہے روزہ رکھو 7 دن کا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، جب تم روزہ رکھو، میری کلیسیا جب روزہ رکھے۔ یسوع نے 40 دن کا فاقہ کیا، وہاں روزہ نہیں لکھا، لکھا ہے 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد آخر کو اسے اتوار کٹ لے سن وچوں۔ جی میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، خدا معاف کریں، میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا۔ آپ اتوار کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی حالت کے اندر ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آزاد ہیں، قید میں ہیں، بیماری کے اندر ہے، کیسی بھی آپ کی حالت ہے، آپ خدا کو اپنا ابا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، وہ کبھی بے قدری نہیں کرتا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو، تو ایک طریقہ بتا دیا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اجر کے لیے نہ جائیں، لوگ نہ ہمیں دیکھیں۔ آج ہمارا قریب جو معاشرہ ہے، اس میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ایسی ہی صورت ہوتی ہے، لیکن بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے کہ روزہ میرا اور تیرا آپس کا معاملہ ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہم روزہ رکھ رہے، ہم اپنی بہتری کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے نفع کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی بڑھوتری کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی صحت کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ تو کیا ہوتا ہے آج بہت سی کلیسیوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بہن نے روزہ رکھ لیا نا، 4-5 جنیاں ہوں نا کسے گھر، ایک نے روزہ رکھ لیا تو پھر دوجیاں دی کمبختی آ گئی۔ مجھے یہ کام نہیں کہنا روزہ رکھا لیکن لڑن پہنا میں تینوں پتہ نہیں میں انج کر دیاں گا وہ کر دیاں گی۔ ایسے روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے بدن کو تو فائدہ ہے، لیکن شاید روحانی طور پر آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو۔ روزہ تحمل لیتا ہے، حلیمی لاتا ہے، روزہ توڑتا ہے تکبر کی زنجیروں کو، روزہ آزاد کرتا ہے جھگڑے ہوئے کو جب وہ خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ روزہ روحانی طور پر ہمیں زور کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تو نہیں ہے لیکن جب پہلوان ہوا کرتے تھے نا، ابھی بھی گاؤں جو ہے نا، بہت سے گاؤں میں ہیں، گجرانوالہ شہر کے اندر بھی پہلوان ہوتے ہیں، اور وہ جب کسرت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ریاضت کرنا۔
کشتی سے پہلے وہ ریاض کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، زور کرتے ہیں، اور پھر وہ جا کے میدان میں اترتے ہیں، اور پھر وہاں سے انہیں صحرا یعنی فتح نصیب ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو روزہ جو ہے یہ ہماری ریاضت ہے۔ ہم ابلیس کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں، تاکہ ہمارا دھیان جو ہے، ہماری جو توجہ ہے، ہماری اٹینشن جو ہے وہ زندہ خدا کی طرف ہو۔ اور جب ہم زندہ خدا کی طرف توجہ کر کے دعا کریں گے تو پھر روحانی طور پر ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ جسمانی طور پر چاہے چلا نہ جائے، چاہے گوڈے پیڑ کر دے ہوں، لیکن روحانی طور پر اگر مضبوط ہیں تو ابلیس آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے اس کا ہاتھ ہمارے کندھے پر ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کبھی ہمیں جھکنے نہیں دیتا، مشکلیں جیسی بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو جائے، لیکن وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب تم روزہ رکھو دنیا دی فکر چ نہ پی جاؤ جی۔ میرے دفتر کے اندر ایک بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مسلم ہیں۔ روزے آ گئے، 15 دن پکوڑے کھا کھا کے ہجے تک دوائی کھان لیا تھا، سال ہو گیا اب تک۔ اس میں یہ نہیں کہ اس کی غلطی ہے، اس میں یہ بھی نہیں کہ اس نے لالچ کیا ہوگا، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو بڑی لائٹ غذا جو ہے اسے استعمال کریں۔ خدا کہتا ہے کہ یار یہ وہ روزہ ہے جو میں چاہتا ہوں، جو روزہ وہ چاہتا ہے تمہاری روٹی غریبوں کے لیے توڑی جائے، تمہارا اناج ان کے پاس پہنچے جن کے پاس نہیں ہے۔ اگر عام حالات کے اندر ہمارا خرچہ جو ہے گھر کا وہ ایک دن کا 100 روپیہ ہے اور روزہ رکھ کے وہ 150 ہو جائے تو پھر روزہ ہوا؟ ہمیں اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کے حضور میں جھک کر اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے قدموں میں جھک جانا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب تم روزہ رکھو تو دنیا کی طرف دھیان نہیں کرنا، بلکہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ تم نے جڑنا ہے، اپنے آسمانی باپ کی طرف آنا ہے جس نے اجر دینا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کے قدموں میں آنا ہے، اس کی طرف دھیان کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور جب اس کی طرف توجہ ہوگی تو پھر برکتوں کا نزول ہماری زندگیوں میں ہوگا۔ تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ ہمیں روزہ نیتوں کو درست کرنے کی سمت بھی بتاتا ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم کثرت کرتے ہیں، اچھا کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں کہ بعد میں اس کے لیے ہمیں دوائی نہ کھانا پڑے۔ میری بہنوں، بھائیوں، خدا کی بیٹیوں، خدا کے بیٹوں، پیاری کلیسیا، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخشا ہے۔ اور جب بیٹا بخشا ہے کس کو آتی ہے؟ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت۔ جی بول دیجیے۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق حاصل ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو جب فرزند ہو گئے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں خدا کے ہو گئے ہیں، تو پھر ہم سب آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ اور جب بہن بھائی بن گئے ہیں، ہمارا باپ ایک ہو گیا ہے، تو پھر ہم ایک خاندان ہو گئے، پھر ہم ایک گھرانہ بن گئے ہیں، پھر ہم ایک اکائی بن گئے ہیں، اور ہم نے اس اپنے باپ کو جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے اپنا
अपना रोजा रखकर रोजे की हालत में इबादत कर उसे खुश करना है। जब तुम रोजा रखो, रियाकारों की तरह सूरत नहीं बनाना। रियाकार उसे कहते हैं जो जारी तौर पर बताना चाहता है मैंने रोजा रखा, मैं बहुत दुआएं करता हूं, मैं तो बड़े वक्त जो है इबादत में गुजारता हूं, मैं तो रात इबादत करता रहता हूं, लोगों को बताता रहता है। ये रियाकारी है। रियाकारी का मतलब है जाहिर करना, शो करना, सामने लेके आना चीज ताकि लोग सुने और मेरी बड़ाई करें। लोग कहेंगे ये तो बड़ा रास्तबाज है, ये तो बड़ी दुआएं करने वाला है, ये तो बड़ा कलाम सुनाने वाला है। नहीं, हमें रास्तबाज बनना है। रियाकार रास्तबाजों की तरह रोजा रखना है। और रास्तबाज कैसे रखते हैं? तेल डालते हैं, सब मुंह धोते हैं। तो सारा दिन सौ के कट छड़िया तो रोजा है, सारा दिन टीवी देख के कट छड़िया और रोजा है? नो, ऐसी बात नहीं। आप खुदा को वक़्त जितना हो सकता है खुदा को वक़्त। और रोजा हलीमी सिखाता है, रोजा तकब्बर के बंधनों को तोड़ देता है, रोजा हमें नीचा होना सिखाता है, रोजा हमें झुकना सिखाता है, रोजा हमें बर्दाश्त करना सिखाता है, रोजा हमें सहना सिखाता है, रोजा हमें एहतराम करना सिखाता है, रोजा हमें झुकना सिखाता है, रोजा खुदा से मिलाता है। और रोजा इस बात की अलामत है कि हम अपने बाप को खुश करना चाहते हैं और हम उसके सामने इस हालत में आना चाहते हैं कि जब वो हमें खाली पेट देखता है, जब वो हमारी अटेंशन दुनिया से हटी हुई देखता है तो वो बरकत देने के लिए उतर आता है। अक्सर आपने देखा छोटे बच्चे रूठ जाए तो खाना नहीं खाते, दिल करता हूं खा लो, लेकिन खाते नहीं है। फिर माँ बाप किसी बहाने से उनको खिला देते हैं। तो खुदा भी हमें फिर बहानों से बरकतें देना चाहता है। और जब हम रोजा रखते हैं, यह भी बरकत का एक रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि जब तुम रोजा रखो या जब तू रोजा रखे तो क्या करना है? तेल डालना है, मुंह धोना है, अपने आप को तरोताजा करना है ताकि तू पता लगे कि ये जाग रहा बंदा। और अगर हम जारी तौर पर जाग रहे नजर आएंगे तो फिर रूहानी तौर पर भी हम कोशिश करेंगे कि जागे। वरना मैंने पहले भी कहा, बहुत सी जिंदगियां रूहानी तौर पर मर गई, बदनी तौर पर जिंदा है। बदनी तौर पर वो काम भी कर रहे हैं, बदनी तौर पर वो खाने भी खा रहे हैं, बदनी तौर पर ब्याह शादियां भी हो रही हैं, बदनी तौर पर वो आ जा भी रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मर चुके हैं। मौत का मतलब क्या है? जुदाई, बदन और रूह की जुदाई, ये जिस्मानी मौत है। लेकिन रूहानी मौत खुदा की और इंसान की जुदाई। तो रूहानी तौर पर हमें जिंदा होने के लिए भी रोजा मददगार है। सो खुदा यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि हमें बाप के सामने जाकर झुकना है। लोगों को नहीं बताना उधर खड़े होकर रास्ते में दुआएं करना शुरू कर दी हैं, उधर ही नारे लग रहे हैं हालेलुया, मैं रोजा रखा जे भाई बहनों, मैं रोजा रखा, उत्थे ही हालेलुया। पोशीदगी में खुदा के हुजूर झुको, अलायदगी में उसके सामने जाओ और वो सारी बातें उसके सामने कर दो, सारी ख्वाहिशें से बता दो जो आप चाहते हैं। वो शुक्रगुजारियां जो आप करना चाहते हैं रख दो उसके कदमों में। खुदावंद इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ, इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, ये बात भी खुदावंद, ये भी बरकत तूने दी, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ मेरे मालिक। रोजा शुक्रगुजार भी बना देता है। पोशीदगी में बाप के सामने झुक, पोशीदगी में दुआ कर, तब तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। हालेलुया। तो जो सारे ने देख लिया कि रोजा रखा है, किसी एक का नाम हम लेते ही नहीं है, उन्हें पता नहीं रखा हो या ना रखा हो। क्यों जी? हम किसी का नाम ही नहीं लेते, हम में से किसी ने रखा हुआ है तो हमें खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। ना कि हम ये कहें कि उस बहन ने रोजा रखा, उस भाई ने रोजा रखा हुआ है, बल्कि हम खुदा के सामने जाएं, उससे पता हो कि हमने रोजा रखा है। हमारा चेहरा ऐसे ताजा हो कि लोग ये देखकर कहें कि इन्हें भूख लगी ही नहीं। लोग सुला ही ना मारने के मुंह तो लगता है रोटी खाती, लेकिन हम रोजे से हो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरी बहनों, भाइयों, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, खुदा के लोगों, प्यारी कलीसिया, खुदा हम सबसे प्यार करता है।
اور وہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں, ہم جھکیں اس کے حضور. اس لیے یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو, پاویں ہفتے 6 رکھو, پاویں 2 رکھو, تے پاویں سارا ہفتہ رکھو. اگر 2 کر کے آپ کریں, ایک ہفتے میں 2 کریں تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے 5 دن ہفتے میں بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو تقریباً آدھے سال کے قریب ہمارے روزے بن رہے ہیں. جب بھی آپ کو خدا توفیق دے ضرور روزہ رکھیں. جب بھی آپ کو خدا توفیق دیتا ہے, تندرستی صحت دی ہے اس نے, آپ روزہ رکھ کے اس کے حضور میں جھکیے اور پھر اپنے روحانی لیول کو چیک کیجیے. آمین آمین. سو خدا آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے, توفیق دے, تاکہ ہم روزے رکھیں اور اپنے خداوند زندہ خدا کے حضور میں جھک کر اس کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں, اور دوسروں کے لیے بھی روزے کی حالت میں برکت کا سبب ٹھہرے. آمین.